اس دوسری حدیث مبارک میں نواس ابن سمعان الکلبی کہتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ذکر کیا، اونچا یعنی اوپر نیچے ہر چیز اس کے بارے میں بیان کی، اور بیان میں اتنی تاثیر تھی ہم نے سمجھا کہ شاید یہ جو باغ ہے نا کھجوروں کا ابھی اسی میں دجال کھڑا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا دجال کے علاوہ مجھے اور چیزیں ہیں جس کا مجھے ڈر ہے تم پر۔ دجال بھی فتنہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں جس سے مجھے اپنی امت پہ خوف ہے۔ فَإِن يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، اگر دجال نکلا اور میں موجود ہوا، میری زندگی میں آیا، پھر تو میں ہی اس کا مقابلہ کروں گا، میں ہی کافی ہوں۔ لیکن اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا، یعنی میری موت کے بعد، وفات کے بعد آیا، تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے اس کا دفاع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خلیفہ ہیں، ہر مسلمان پر نگہبان ہیں، نگران ہیں، اللہ مدد فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک نوجوان ہوگا، اس کے بال جو ہیں نا وہ گھنگرالے ہوں گے، اور ایک آنکھ اس کی ایسے باہر نکلی ہوگی جیسے چھوٹا سیب کا دانہ ہوتا ہے، اور شام اور عراق کے درمیان سے وہ نکلے گا۔ اس کے بعد پھر وہ یمین شمال ساری دنیا میں جائے گا، کیونکہ دجال جو ہے وہ پوری دنیا میں جائے گا۔ اس کو جیسے کہ ابلیس لعین کو اللہ نے استدراجی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، اسی طرح دجال کو بھی ایک استدراجی قوت ہوگی کہ وہ بھی جہاں جائے جا سکتا ہے، تو ساری دنیا کو نعوذ باللہ وہ پھیرے گا۔ اور ایک قوت اس کے بعد یہ بھی ہوگی کہ وہ زمین کو اگر آرڈر کرے گا، حکم کرے گا کہ اخرجی کنوزہ، کہ اپنے خزانے باہر نکالو، تو زمین کے اندر جو بھی دفن ہے، موتا ہے یا سونا چاندی ہے، سب باہر پڑا ہوگا۔ اور دریاؤں کو جو خشک ہو چکے ہیں حکم کرے گا چلو تو چل پڑیں گے، یعنی اس کے پاس یہ قوت ہوگی استدراجی۔ اسی کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ برباد ہوں گے، اور اصل اس کا جو ہے وہ یہود سے ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ اس میں یعنی جب مکہ اور مدینے کا رخ کرے گا نا تو اس میں وہ نہیں داخل ہو سکے گا۔ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، حضور نے فرمایا نہ تو طاعون کی بیماری داخل ہوگی اور نہ ہی دجال آئے گا۔ الا انقابها الملائکہ، مکے اور مدینے کی سرحد پر، اس کے حرم کی حدود پر اللہ کے فرشتے پہرا دے کے کھڑے ہوں گے، اگر وہ آنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھگا دیں گے۔ تو اس لیے مکہ اور مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ جب رہے گا تو تم لوگ اپنے عقیدے پہ، اپنے ایمان پہ پکے رہنا۔ قلنا یا رسول اللہ بالبسہ فی الارض، ہم نے پوچھا کہ حضور وہ کتنا عرصہ رہے گا؟ قال 40 یوما، 40 دن، لیکن وہ دنوں کا فرق ہوگا۔ یومن کا سنۃ، وہ ایک دن سال کے برابر ہوگا، اور یومن کا شہر، دوسرا دن جو ہے وہ مہینے کے برابر ہوگا، وہ یومن کا جمعہ، اور تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، وسائر ایام ہی کا ایام، باقی ہے وہ ایسے دن ہوں گے جیسے تمہارے ہیں۔ قلنا یا رسول اللہ فذاک الیوم الذی ہوا کسرۃ یکفینا فیہ صلاۃ یوم ولیلۃ، قال لا اقدر له قدرا۔ تو سب سے دیکھیں نا کہ صحابہ کا کتنا بڑا ایمان ہے۔ ان کو فکر یہ تھا کہ حضور جب ایک دن سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نمازیں ایک دن کی پڑھیں گے، سال کی پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، نمازیں تم اپنے اندازے کے مطابق ٹائم سیٹ کرو گے تو اس کا تک اندازہ کر لو گے کہ اتنے گھنٹے دن ہے، اتنے گھنٹے رات ہے، تو یہ دن کی نمازیں ہیں اور یہ رات کی نمازیں ہیں۔ وہ نمازیں آپ کو 5 ہی پڑھنی ہوں گی اور اپنے اندازے سے پڑھنی ہوں گی۔ اس کے مطابق یعنی ایک ایسے بات بھی ہے کہ جیسے اب آپ ناروے وغیرہ جائیں نا جی، تو اس کے بالکل قریب وہ جگہ ہے جہاں پر دن اور رات جو ہے نا جی وہ 6 مہینے کے ہوتے ہیں۔
6 مہینے کا دن ہوتا ہے اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی پھر اندازہ کر کے جو مسلمان ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ان کو اندازہ کرنا پڑتا ہے، یا ان کو یہ کرتے ہیں کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اقرب المطالع کہ بھی اس کے قریب کون سا ملک ہے جس کے اوقات کو دیکھ کے آدمی تقدیر اندازہ کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی اندازہ کر کے نمازیں پڑھو گے۔ نماز تو ایسی عبادت ہے کہ وہ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور اس کے بعد آپ صحابہ نے پوچھا وَأَسْرَعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْ الرِّيحُ۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کتنی یعنی تیز سفر کرے گا؟ آپ نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ جیسے بادلوں کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے نا، بادل بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایسے وہ چلے۔ قَالَ يَمُرُّ بِالْحَيِّ وَيَدْعُوهُمْ وَيَسْتَجِيبُ لَهُ، وہ کسی قبیلے پہ گزرے گا تو ان کو بلائے گا کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ کہے گا اچھا آسمانوں سے بارش برسو تو بارش شروع ہو جائے گی۔ وَالْأَرْضَ فَتَنبُتُ، زمین سے کھیتیاں نکل پڑیں گی، برکات ظاہر ہو جائیں گے۔ وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ صَارِيَةٌ مِثْلُ مَا كَانَ زَرِيعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرًا وَأَسْبَغَهُ ذُرُوًا۔ اب ان کے جانور جب جائیں گے تو چل کے اپنے پیٹ بھر کے آئیں گے، ان کے پیٹ بھرے ہوں گے، پسلیاں باہر پیٹ باہر نکلے ہوں گے، اور ان کے تھن جو ہیں دودھ والے وہ بھی بھر چکے ہوں گے دودھ سے۔ وَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، اور دوسرے قبیلے پہ گزرے گا ان کو دعوت دے گا لیکن وہ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالَهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمَحَّلِينَ لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ، تو وہ نعوذ باللہ اشارہ کرے گا تو ان کے سارے مال شال سب ختم ہو جائیں گے۔ وَيَمُرُّ بِالْخَرْبِ يَقُولُ لَهَا، زمین ایسی جو ویران پڑی ہوگی، اجڑی ہوئی خشک زمین پڑی ہوگی، اس کو کہے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکالو۔ وَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعْصِيبِ النَّحْلِ، زمین کے خزانے نکل آئیں گے اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں آتی ہیں۔ كَانَ وَيَأْمُرُ بِرَجُلٍ فَيُقْتَلْ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمِيَةَ الْغَرَضِ، ایک آدمی کو بلا کے حکم دے گا کہ اس کو قتل کرو، 2 ٹکڑے کر دے گا، 2 ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہوگا، پھر بلائے گا تو آ جائے گا زندہ ہو کے۔ ثُمَّ يَدْعُوهُ وَيَكْبَرُ إِلَيْهِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسِيحَ عِیسَیٰ ابْنَ مریم۔ اب یہی دور ہوگا، دجال کے فتنے کا زور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے آسمانوں سے اتریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان کو زندہ اٹھایا گیا، اور اسی طرح وہ زندہ اتریں گے۔ جب اتریں گے تو وہ آئیں گے کہاں؟ عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، دمشق کی ایک مسجد کے شرقی مینارے پہ اتریں گے۔ بین معروضتین واضعا یدیہ علی اجنحۃ ملکین، 2 چادریں آپ نے پہنی ہوں گی اور 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا۔ فَيَتْبَعُهُ فَيُدْرِكُهُ فَيَقْتُلُهُ عِنْدَ بَابِ لُدِّ الشَّرْقِ۔ یہاں اختصار ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اتریں گے تو میرے آقا نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی ابھی وہ جنت سے غسل کر کے آ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد مہدی، امام مہدی جو ہیں وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ظہور مہدی جو ہے وہ پہلے ہوگا اور نزول عیسیٰ ابن مریم بعد میں ہوگا۔ تو اور یہ مہدی وہ ہے جس کی بشارت حضور نے دی ہے کہ وہ میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام سے ہوگا، اور ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، اور پھر دنیا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی۔ تو ان کا دور چل رہا ہوگا۔ تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صفیں بن چکی ہوں گی، اذان ہو گئی ہوگی، تکبیر ہو گئی ہوگی، تو حضرت صفیں ٹھیک کر رہے ہوں گے، تو دیکھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لا رہے ہیں، تو وہ مصلی سے ہٹنا چاہیں گے، کیونکہ جب اللہ کا نبی آ جائے، پیغمبر آ جائے، تو پھر کوئی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔
چونکہ نبی جو ہے وہ امام ہوتا ہے امت کا، اور ہمارے آقا تو خیر امام الانبیاء ہے، نہ صرف امت کے نہیں بلکہ انبیاء کے بھی امام ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش ہوگا، نہیں رسے کا تم کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ۔ اس وقت میں بحیثیت نبی کوئی شریعت لے کے نہیں آیا، بلکہ میں محمد مدنی کا امتی بن کے آیا ہوں، اور میں ان کی شریعت پہ چلوں گا، اس لیے پہلی نماز میں ان کی اقتداء میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تقریباً حضور نے فرمایا کہ 40 سال زندہ رہیں گے زمین پر، اور آپ حکم دیں گے بھی تلاش کرو دجال کہاں ہے۔ تو دجال جو ہے وہ باب لد جو ہے یہ اسرائیل میں اب بھی وہ جگہ بڑی مشہور ہے، وہیں آ کے یہ عبادت کرتے ہیں یہودی، چونکہ دجال یہودی ہوگا وہ ان کا امام ہے نا، تو اس کے آنے کی انتظار میں ہے یہ کہ وہ دجال کب آئے گا۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ یہودی دجال کی انتظار کر رہے ہیں اور شیعہ مہدی کی انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں جماعتیں جو ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ مہدی جو ہیں وہ حسن عسکری کی اولاد ہیں، اور وہ ایک غار ہے سراندیب کے علاقے میں، وہاں چھپے ہوئے ہیں، جب وقت آئے گا تو وہ ظاہر ہوں گے۔ اور اس کا غار کا نام جو ہے وہ ہے سر من رہا، جو دیکھے خوش ہو جائے۔ اور ان کے عقیدے میں یہ زمانہ جو ہے غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے کہ امام غائب ہے، اس لیے ان کا امام مصلی پہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا، مصلی خالی رہے گا، ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ امام کی یہ تو امام کی جگہ ہے اور امام صاحب غائب ہے، تو یہ تو نائب بن کے ان کی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حالانکہ یہ بالکل جھوٹا مہدی ہے جس کا وہ کہتے ہیں، حسن عسکری کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کا بیٹا مہدی کیسے بن گیا جب وہ کہتے ہیں میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے؟ اور پھر اتنا عرصہ غار میں بیٹھے ہوئے، اچھے امام ہیں، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، امام صاحب غار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ جو اصل قرآن ہے نا بی بی فاطمہ والا، وہ اسی امام کے پاس ہے، یعنی اس کا مطلب ہے امت گمراہ ہوتی ہے، امام صاحب قرآن چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا، پڑھانے کے لیے آیا کہ چھپانے کے لیے آیا ہے؟ تو بہرحال جیسے یہ جھوٹے ہیں، وہ یہودی بھی جھوٹے ہیں کہ بھی دجال اترے گا، وہ ہمارا امام ہے، پھر پوری دنیا پہ ہماری سلطنت ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے لد پہ، وہ وہاں موجود ہوگا۔ جب اس کی نظر پڑے گی نا عیسیٰ علیہ السلام پر، تو حدیث پاک میں ہے کہ یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں ڈالو تو گل جاتا ہے، اور حضرت اس کو وہیں قتل کریں گے۔ فیکسر الصلیب، اور عیسائیوں کی جو صلیب ہے اس کو توڑیں گے، مانا اس کی طاقت کو ختم کر دیں گے، ورنہ ایک صلیب توڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ان کے ہر کے آدمی کے گلے میں صلیب ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ یملأ العدل عدلا و قسطا، کہ زمین پر عدل و انصاف کا دورہ ہو جائے گا، اور اتنی دولت ہوگی، اتنی آمدنی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا غریب کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیض ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی رحمت کی برساتیں ہوں گی کہ کوئی کسی کے گھر میں محتاج نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ انہ یتزوج، پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر وہ ہجرت کریں گے مدینہ شریف، مدینے میں آنے کے بعد ان کی موت جو ہے وہ مدینے میں آئے گی، وہ یدفن فی روضتی، اور میرے روضے میں دفن ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے روضے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک قبر صدیق کی ہے، ایک فاروق کی ہے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں حضور نے صحابہ کو نقشہ بھی بنا کے دکھایا کہ ھاکذا نبعث یوم القیامہ، اس طرح ہم کھڑے ہوں گے قیامت کے دن کہ عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر دائیں ہوں گے، عمر بائیں ہوں گے، پھر ان سب کو لے کے میں آؤں گا جنت البقیع الغرقد، بقیع الغرقد قبرستان جو ہے مدینے کا، اس پہ آؤں گا، وہ بھی سب کھڑے ہو چکے ہوں گے حضرت عثمان کی قیادت میں، ان کی قیادت حضرت عثمان کریں گے، چونکہ وہ خلیفہ راشد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ فرمایا ثم انتظر اہل مکہ، تھا پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا۔ پھر مکے والے بھی پہنچ جائیں گے، اجعلہم علی یمینی، ان کو میں دائنے ہاتھ پہ، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں بائیں ہاتھ پہ کیوں رکھیں گے؟ اور فرمایا مکے والے تو مہمان ہوں گے، تم تو گھر والے ہو، تو مہمان کی تکریم کرنی پڑتی ہے۔
پھر مکے والوں نے سب سے پہلے قربانی دی، سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے میرے لیے جانیں قربان کی، تو ان کا حق جو ہے وہ اسی طرح بنتا ہے۔ پر میں ثم اسوقہم الی المحشر، پھر ان سب امت کو لے کے میں شام کی طرف چلوں گا، اور شام میں ہی میدان قیامت قائم ہوگا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں۔